السلام علیکم ناظرین، اب دیکھیں پروگرام ریڈ زون اور میں ہوں سہیل اقبال بھٹی۔ ناظرین، بات کریں گے کہ پہلگام حملے کے حوالے سے بھارت کے اندر سے فالس فلیگ کی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں۔ ٹائمز آف انڈیا نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ خفیہ اطلاعات کے باوجود بھارتی خفیہ انٹیلیجنس ایجنسیز سوئی رہیں اور پہلگام میں بھارتی شہریوں کے خون کی ہولی کھیلی گئی۔ صرف یہی نہیں بلکہ الجزیرہ ٹی وی نے بھی پہلگام فالس فلیگ کے حوالے سے جو بی جے پی کا پورا ایجنڈا ہے اس کو بے نقاب کر دیا ہے۔ الجزیرہ ٹی وی نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ بی جے پی کا ایجنڈا کشمیر کی شناخت کے لیے خطرہ بن چکا ہے اور انٹیلیجنس کی ناکامیوں پر پردہ ڈال کر جنگی جنون کو ہوا دی جا رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ بھارتی میڈیا کا لاشوں پر ووٹ لینے کے حوالے سے مودی کا جو کھیل تھا اس کو بھارتی میڈیا نے بے نقاب کر دیا ہے۔ اور بھارتی میڈیا کے ایک پروگرام میں ہی کانگریس کے ایک رکن نے مودی کی ایک وائس نوٹ سنوا دیا جس کے اندر وہ مختلف حوالوں کے حوالے دے کر جن لوگوں نے سرجیکل سٹرائک میں حصہ لیا اور یہ جو مارے گئے ماضی کے اندر ان کے نام کے اوپر وہ ووٹ مانگتے ہوئے دکھائی دیے، ووٹ مانگتے ہوئے سنے گئے۔ تو واقعی جو مختلف تجزیہ کار کہہ رہے تھے کہ مودی اپنی گرتی ہوئی ساکھ اور پی جے پی کے جو عوام کے اندر مقبولیت گراف تیزی سے کم ہو رہا تھا اس کو بچانے کے لیے انہوں نے یہ پہلگام کا فالس فلیگ کیا۔ کیا یہ تاثر اب بالکل تقویت اختیار کر رہا ہے؟ اور اس کے ساتھ بات کریں گے کہ واہگہ بارڈر پر قومی پرچم اتارنے کی ایک پروقار تقریب منعقد ہوئی جہاں پر پاکستانیوں نے بڑے جوش و جذبے کا مظاہرہ کیا۔ وہیں پر مفتی طارق مسعود نے واضح طور پر بھارت کو کہا کہ پاکستان کا آئین اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کا دین بے گناہوں کے قتل کی اجازت نہیں دیتا، اور انہوں نے ایک سجیشن دی کہ اگر بھارت اس واقعے کی تحقیقات میں سنجیدہ ہے تو بھارت 3 ممالک پر مشتمل ایک ایسا طریقہ کار وضع کر لے جس کے ذریعے سے اس کی تحقیقات کی جائیں۔ اور ساتھ انہوں نے کہا کہ علماء کرام افواج پاکستان کی شانہ بشانہ ہے اور بھارت نے اگر کوئی ایسی حرکت کی تو پھر اس کو بہت ہی مؤثر انداز میں جواب دیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ بات کریں گے کہ حکومت کی طرف سے پہلگام فالس فلیگ کے حوالے سے ایک اہم ترین بریفنگ کا انعقاد کیا گیا لیکن پاکستان تحریک انصاف نے شرکت سے انکار کر دیا ہے۔ اعلامیے کے مطابق بانی پی ٹی آئی کو چونکہ اس بریفنگ کا حصہ نہیں بنایا گیا تو پی ٹی آئی نے اس وجہ سے اس بریفنگ میں حصہ لینے سے انکار کر دیا ہے۔ یہ معاملہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے کتنے سیاسی چیلنجز کا باعث بنے گا اور کیا مزید مشکلات کا باعث بھی بنے گا، اور پی ٹی آئی کو اگر بانی پی ٹی آئی یا ڈیالہ جیل سے آ کر اس بریفنگ میں شرکت نہیں کر سکتے تھے یا حکومت نے ان کو مدعو نہیں کیا تو کیا پی ٹی آئی کو ملکی قومی سلامتی ملکی مفاد کے پیش نظر اس بریفنگ کا حصہ نہیں بننا چاہیے تھا؟ تو اس پر بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہوں گے وزیر پختونخوا کے مشیر ہیں شفقت ایاز صاحب، اور اس کے ساتھ مجھے جوائن کر رہے ہیں سینئر تجزیہ کار خواجہ متین صاحب۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ شفقت ایاز صاحب، میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا، پہلگام حملہ جس طریقے سے فالس فلیگ اسٹیبلش ہو چکا ہے، پاکستان نے بہت مؤثر طریقے کے ساتھ عالمی سطح پر آواز اٹھائی اور سفارتی سطح کے اوپر پاکستان کو اب تک بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ پہلے دوست ممالک نے بھی ساتھ دیا، پھر امریکہ، برطانیہ، یورپی یونین اور اس کے بعد اب رشیا سے بھی پاکستان کے موقف کی تائید ہوئی اور کہا گیا کہ بات چیت کی جائے، اور الٹیمیٹلی پاکستان نے اندرونی سطح کے اوپر بھی جو سیاسی تنازعات تھے پی ٹی آئی نے ان کو ایک طرف رکھا اور یک زبان ہو کر ہم نے دشمن کو جواب دیا جس کے نتیجے میں ایک سازگار فضا پیدا ہوئی۔ لیکن اب یہ معاملات آگے بڑھنا ہے تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ پی ٹی آئی کو اس موقع کے اوپر جو حکومت کی طرف سے اس بریفنگ کا انتظام کیا گیا، بڑی اہم نوعیت کی یہ بریفنگ تھی، پی ٹی آئی کو اس کا ہر صورت حصہ بننا چاہیے تھا؟ دیکھیں، میرے خیال سے جو آپ نے بات کی ہے، آپ کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو بالکل ہم نے غلطی کی ہوگی، لیکن اگر ہماری طرف سے آپ دیکھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت ہماری پارٹی میں کوئی ایسا لیڈر میرے خیال میں نہیں ہے کہ وہ عمران خان کو ریپلیس کر سکے۔ اگر چیئرمین عمران خان صاحب بانی چیئرمین ہے ہماری پارٹی کے، وہ کہیں کسی اور ملک میں نہیں ہے جیل میں، وہ اسی پاکستان کے جیل میں ہے، اور اس وقت نہیں بلکہ آپ اگر دیکھیں تقریباً کوئی 7-8 سال سے اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے کونے کونے میں، چاہے وہ کشمیر ہو، گلگت بلتستان ہو، بلوچستان ہو، سندھ ہو، پنجاب ہو، کے پی کے ہو، ہر جگہ پہ عمران خان جتنا پاپولر لیڈر کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ نے قومی یکجہتی بنا کے قوم کی طرف سے ان کو آواز دینی ہے، اکٹھا کرنا ہے، تو آپ نے عمران خان کو ہر طریقے سے لے کر آنا ہے، چاہے آپ نہ لے کر آئے ان کو پریکٹیکلی، آپ ان کو مدعو کریں، آپ ان کو ویڈیو کال پہ لے، آپ ان کو ایک پیغام بھیجیں، آپ ان کو کویسچنیر بھیجیں اور ان کو اس ڈائلاگ کا حصہ بنائیں۔ بالکل ٹھیک۔ خاصا میں آپ سے جاننا چاہوں گا، اگرچہ کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے انیشلی
بھارتی پروپیگنڈے خلاف قرارداد بھی پیش کی گئی، قرارداد منظور بھی ہوئی اور پی ٹی آئی نے بڑی ایک سنجیدگی کا اور ایک میچورٹی کا مظاہرہ کیا اس موقع کے اوپر، لیکن پھر اب اچانک دوبارہ کہ خان صاحب نہیں تو پھر کچھ نہیں ہے. کیا پارٹی کے اندر جو موجودہ قیادت ہے، چیئرمین پی ٹی آئی ہوں، سیکرٹری جنرل ہوں، دیگر لوگ ہوں، کیا اس لیول کے اوپر بانی پی ٹی آئی کی پرمیشن کے بغیر وہ اس بریفنگ کا حصہ نہیں بن سکتے؟ اور نمبر ایک، اور نمبر دو، بانی پی ٹی آئی ابھی اس جیل میں ہے، حکومت صرف ابھی بیک گراؤنڈ بریفنگ دے رہی ہے، تو پی ٹی آئی کے لیے کتنا یہ ڈینجرس اور کتنا یہ پولیٹیکل اینگل سے پریشان کن یہ فیصلہ ہو سکتا ہے جہاں پر انہوں نے انیشل بریفنگ ہی اٹینڈ کرنے سے انکار کر دیا؟ بھٹی صاحب، میں عرصہ دراز سے یہ بات کر رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کا مخمصہ یہ ہے کہ یہ ریاست اور سیاست میں فرق نہیں کر پا رہے. اس وقت کسی چیز کو بھی کسی شرط کے بغیر، یہ قومی سلامتی کا معاملہ ہے جی، فالس فلیگ جو آپریشن پہلگام کا ہے، اس کے بعد جو جیسے بھارت دھمکیاں دے رہا ہے، نہ یہاں کسی کی مقبولیت کا مقابلہ ہو رہا ہے، نہ یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ کون بڑا لیڈر ہے کون چھوٹا لیڈر ہے. اس وقت ایک چھوٹے بچے سے لے کر بزرگ تک پوری قوم یکجان ہے اور بھارت کو جواب دے رہی ہے. یہ جب اس مخمصے سے باہر نکلنا ہے، جب بھی کبھی قومی سلامتی کا معاملہ ہو، ان کو بڑھ چڑھ کر اس میں شریک ہونا چاہیے، حصہ لینا چاہیے. اگر نہیں کریں گے تو نقصان کسی اور کا نہیں ہوگا، پی ٹی آئی کا خود کا ہوگا. ابھی شفقت بھائی نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، انا سے نکلنا ہوگا. بڑی خوبصورت بات ہے سر. انا سے پی ٹی آئی کو نہیں نکلنا، باقیوں نے نکلنا ہے، باقی سارے جہان کے لیے انا سے نکلنا ہے. یعنی کہ ایک لیڈر جو جیل میں بیٹھا ہے اس کی انا اتنی بڑی ہے، سارے لوگ جھک جائیں، اس کو جیل سے نکالیں، اس کو بریفنگ میں بٹھائیں. باقی سب کی انا کوئی نہیں ہے. آپ تو خود اپنی انا سے نہیں نکلتے، لوگوں کو کیسے نکالیں گے؟ آپ ایک جذبہ پیش کریں، جسچر دیں کہ ہم بیٹھے ہیں اس میٹنگ میں. ہمارے نزدیک اس کا حل یہ ہے کہ اس میں اگر عمران خان کو بلایا جائے تو زیادہ مؤثر آواز ہوگی. بیٹھیں گے تو بات کریں گے نا. قومی سلامتی، یہ ملک رہے گا تو سیاست بھی ہوگی، وزیر اعظم بھی بنیں گے، صدر بھی بنیں گے. اس وقت ملکی سلامتی کا معاملہ ہے. ایک طرف وہ دھمکیوں پہ دھمکیاں دے رہا ہے، دنیا ہمارے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے. ہم اندر ملک کے اندر بیٹھ کے کہتے ہیں نہیں میری یہ شرط ہے. شرطوں سے پیار نہیں ہوتا بھٹی صاحب. ریاست سے ہمارے کوئی شرط نہیں ہے، ہمارا گھر ہے، ملک ہے تو سب کچھ ہے. ایسے موقع پر بلا مشروع ساتھ دینا چاہیے، میری رائے ہے. بالکل ٹھیک ہے، پابندی نہیں ہے، نہ پابندی کریں گے. آپ دیکھیے گا، یہ میری بات لکھ کر رکھ لیجئے، ان کو نقصان کسی اور کو نہیں ہوگا، صرف پی ٹی آئی کو ہوگا. قومی سلامتی کے معاملے کے ساتھ سیاست کھیلنے کی کوشش نہ کریں، میری رائے ہے یہ. بالکل ٹھیک. شوکت صاحب، قومی سلامتی کے معاملے کے ساتھ آپ ان کا ضرور رسپونڈ کیجیے گا، نہیں کھیلنا چاہیے. میں اس کے ساتھ ضرور آپ سے ایڈ کرنا چاہوں گا، پاکستان میں مشکل وقت جب بھی آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ سب لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں. اور ریسنٹلی جب یہ سارا معاملہ ہوا، سوشل میڈیا ہو، مین سٹریم میڈیا ہو، پولیٹیکل پارٹیز ہو، جس طریقے سے بھارت کو مؤثر انداز میں جواب دیا گیا، بھارت بیک فٹ پر ہے. عالمی سطح کے اوپر بھی پاکستان کے موقف کو پذیرائی ملی اور بھارت پاکستان کے اسٹرانگ سٹینس کی وجہ سے پاکستان کی یوٹیوب نیشنل میڈیا کو وہاں پہ اس کو بلاک کرنا پڑا. یہ ایک ہمارا اتحاد تھا. اب آج جو سینیریو کریٹ ہوا ہے، اب بھارتی میڈیا کو یہ موقع ملے گا کہ اس چیز کو ہوا دے کہ دیکھیں جناب ان کے اندر ڈیوائیڈ ہے اس معاملے کے اوپر، اور پاکستان کے لیے مشکلات بڑھیں گی اس اقدام کے نتیجے میں. تو کیا انڈیا کو ہی نہیں پتا کہ اس وقت پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، یا ڈیوائیڈ ہے یا نہیں ہے؟ کیا ان کو ہی نہیں پتا؟ انڈیا تو چاہتا ہے یہ ڈیوائیڈ رہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا ان کو ہی نہیں پتا کہ عمران خان اس وقت کہاں پہ ہیں؟ وہ جیل میں ہے، ان کی فیملی کی ان کے ساتھ ملاقات نہیں کی جا رہی. آپ بات کر رہے ہیں انا کی. انا میں تو یہ لوگ ہیں کہ وہ عمران خان کو ان کی بہنیں جو ہے نا یہ چھوڑ کے دے رہے کہ ان کے ساتھ ملاقات کریں. آپ اس بندے سے جو ہے نا اس بات کی توقع کر رہے ہیں کہ جن کے ساتھ اس پاکستان میں ظلم ہو رہا ہے. آپ کون سی ملک کی بات کر رہے ہیں؟ اسی ریاست نے اور اسی حکومت نے عمران خان کو جیل میں رکھا ہوا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کون سے انسان کو جو سہولیات دینی ہے جیل میں، وہ کون سے سہولیات عمران خان جو پرائم منسٹر ہے اس پاکستان کا، اس جمہوریت کا وہ لیڈر رہا ہے، اس قوم کا وہ لیڈر رہا ہے، اس کے ساتھ کتنا ظلم ہوا ہے؟ تو بڑا پن کا مظاہرہ کر کے سر میں یہ کہہ رہا ہوں کو ڈائریکشن دے دیتے کہ نہیں اس کے بائیک آؤٹ نہیں کرنا، سلمان اکرم راجہ چلے جائیں، مسٹر گوہر چلے جائیں، یہ کسی اور کو نومینیٹ کر دیتے. یہ شرکت تو لازمی ہونی چاہیے. سر میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ وہ تو اب میرے ساتھ آپ ظلم کریں، عمران خان کے ساتھ ظلم، ان کی بیگم کے ساتھ ظلم، ان کی بہنوں کے ساتھ ظلم، ان کے پارٹی کے ورکر کے ساتھ ظلم، وہ جیلوں میں ہیں. آپ اتنا انصاف نہیں کر سکتے اور ریاست کے اوپر جو ہے نا بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. اس دن جو ہے نا ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے کہا کہ انڈیا میں جو ہے کسی نے اپنی حکومت کے خلاف یا ان کی آرمی کے خلاف باتیں کی ہے اور ان لوگوں کے خلاف جو ایف آئی آر اس کی حکومت نے کی ہے. یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ اس پاکستان میں ہمارے خلاف کتنی ایف آئی آر ہوئی ہیں؟
آپ نے عمران خان کو کون کون سے کیسوں میں اندر رکھا ہوا ہے؟ آپ نے ان کی بہنوں کو عدالت کے کہنے کے باوجود کنٹمپٹ آف کورٹ آپ کر رہے ہیں. عمران خان کی بہنوں کو ان سے ملنے کی اجازت نہیں ہے. وہ روزانہ آ کے یہاں پہ سڑ جاتے ہیں, روڈوں پہ جو ہے وہ دھکے کھا جاتے ہیں. لیکن یہ مسائل, یہ رکاوٹیں, یہ مسائل, یہ رکاوٹیں, یہ رنجشیں قومی سلامتی سے بالا تر تو نہیں ہو سکتی نا, ملکی خود مختاری سے بالا تر تو نہیں ہو شفقت سکتی. بھائی کی یہ جو بات کی ہے جی, مقدمے درج ہو گئے, جیل میں چلے گئے, کیا اس سے پہلے سیاسی لیڈرشپ جیلوں میں نہیں رہی؟ کیا بھٹو کو پھانسی نہیں لگی؟ کیا پیپلز پارٹی نے قومی سلامتی کی پاکستان کھپے کا نعرہ نہیں لگایا زرداری صاحب؟ بالکل ٹھیک. ہاں صاحب, وہ خود کو انا یہ ہے جی, جب بانی پی ٹی اے یہ کہتے تھے کہ میں تمہیں گردن سے پکڑ کر جیل میں ڈالوں گا, ان کے دور میں نون لیگ کی ساری جیلوں میں نہیں رہی. جو موجودہ وزیر دفاع ہے سب کچھ ہوا ہے, جیلوں میں نہیں رہے. جو موجودہ وزیر اعظم ہے یہ 2.5 سال جیل میں نہیں رہے. حالات جنگ کے ہیں, آپ دیکھیں, ہم ماضی سے آگے بڑھتے ہیں, ہم ماضی سے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں حالات جنگ کے اندر. میں تھوڑا سا گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں, گفتگو کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں. آپ کے لیے ایک بڑا گولڈن اپارچونٹی تھی. دیکھیے ابھی پاکستان کے اوپر جب انڈیا ناکام ہوا ہے پاکستان کی حکمت عملی سے, پاکستان کے سفارتی تعلقات کی وجہ سے اس کو عالمی سطح کے اوپر بڑی ہزیمت اٹھانا پڑ رہی ہے, میڈیا کے لیول کے اوپر اس کو ہزیمت اٹھانا پڑی ہے. اس نے پھر یو ٹرن لیا اور ایک نئی اسٹریٹجی اڈاپٹ کی کہ پاکستان کے لیے میں مالی اور معاشی مشکلات پیدا کروں. اس نے آئی ایم ایف کو جا کے وہاں پروگرام رکوانے کی کوشش کی, ایف ای ٹی ایف میں جا کے پاکستان کو دوبارہ گرے لسٹ میں ڈلوانے کی کوشش کر رہا ہے, اس قسم کی حربے استعمال کر رہا ہے. آپ سوشل میڈیا کے اوپر یہ آوازیں اٹھ رہی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے نے بھی کوشش کی تھی کہ آئی ایم ایف کا پروگرام نہ ہو, اسی لیول کی ایفرٹ انڈیا نے بھی کی ہے. تو یہ کرٹیکل پوائنٹ تھا. آج جب آپ اس طرح کی میٹنگز کو بائیکاٹ کرتے ہیں, لوگ دوبارہ سوالات اٹھاتے ہیں کہ جس طرح انڈیا پاکستان کے لیے مشکلات پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے, پاکستان تحریک انصاف اپنے سیاسی تنازعات کی وجہ سے پاکستان کے لیے ملکی سطح کے اوپر اتنے بڑے مسائل کرنے کا ریزن بنتی رہی ہے, جو آج انڈیا بھی اسی لیول پر ہے, پاکستان تحریک انصاف بھی. تو یہ موقع تھا کہ اس سسٹم کا آپ حصہ بنتے, تاکہ ماضی کے اندر جو آپ نے آئی ایم ایف کا پروگرام رکوانے کی کوشش کی, آپ کی آڈیو کال سامنے آئی, تو ایٹ لیسٹ اس معاملے سے اپنے آپ کو الگ کرتے اور آپ ایک قومی اتحاد کی ایک فضا قائم ہو سکتی. قومی اتحاد کو برقرار رکھنے کے لیے, قومی سلامتی کے لیے, قوم کو اکٹھا کرنے کے لیے ان کو پہلے اپنے ملک میں انصاف لے کر آنا ہے. میرے خیال سے یہ نہیں ہو سکتا. اچھا, یہ جو آپ بار بار کہہ رہے ہیں نا کہ انہوں نے جو ہے نا اس طرح حرکت کی ہے, وہ ہمیں گرے لسٹ میں ڈالنے کی کوشش, کیا انہوں نے اس سے پہلے 78 سالوں میں کبھی ہمارے ساتھ کوئی اچھا کیا ہے؟ نو, نہیں کیا نا سر, وہ تو ہمارا دشمن ہے, وہ تو کرے گا. 78 سالوں میں سر ایک منٹ, اگر 78 سالوں میں ان کا یہی رویہ رہا ہے ہمارے ملک کو تباہ کرنے کے لیے, انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا. اور اسی جو اس وقت فارم 47 کی حکومت ہے, اس شہباز شریف کے بڑے بھائی نواز شریف نے اسی مودی کو بغیر ویزے کے اسی پاکستان میں وہ لے کر آئے تھے. وہ تب ان کی حکومت نہیں تھی, تب وہ لوگ, یہ جو آج اس حکومت میں ہے یہ وہی لوگ تھے نا. یہ کیا بات ہو گئی, پریکٹیکلی کچھ نہ کرے, زبانی جمع خرچ کرے, پھر یہ کہے کہ ہمارے ساتھ آ کے اس پہ بیٹھ جائے. بالکل ٹھیک. اگر ایک منٹ سر, اگر یہ کوئی پریکٹیکلی سٹیپ لیں گے سر, یہ ابھی میں آپ کے اس پروگرام میں, آپ کی پروگرام کی وساطت سے میں کہہ رہا ہوں, انشاءاللہ العزیز ہمیں ہماری لیڈر کا پیغام ہو, اجازت ہو یا نہ ہو, پاکستان تحریک انصاف کا ایک ایک ورکر, لیڈر, سینیٹر, ایم این اے, ایم پی اے, چاہے کوئی بھی ہو, انشاءاللہ جب بھی جنگ ہوگی, خدا نہ خواستہ انشاءاللہ ہم سب سے آگے ہوں گے. ہمیں ان کی جو ہے نا ان کی لیکچروں کی ضرورت نہیں پڑے گی. بالکل ٹھیک حضرت. چلیں, یہ تو بڑا اچھا جیسر ہے, بہت اچھی اپروچ ہے. خیر صاحب, مودی کو بغیر ویزا پاکستان آنے دیا گیا, نواز شریف کو الزام ٹھہرایا جاتا ہے, لیکن یہ وہی نواز شریف تھے جو واجپئی کو بھی لاہور لے کے آئے, پاک بھارت تنازعات کو حل کرنے کی کوششیں کی, معاملات کو متعدد مرتبہ نے کوشش کی, اور اس کو انہوں نے سیاسی اس کی قیمت بھی چکائی, اس کو بہت مشکل صورتحال سے ان کو گزرنا بھی پڑا. لیکن حسب اب پاکستان نے سفارتی سطح کے اوپر امریکہ, برطانیہ, یورپی یونین, سوئٹزرلینڈ سمیت چین اور اب رشیا بھی پاکستان کے موقف کی تائید کر رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں جو سینیریو ہے, آپ خود بھی آزاد کشمیر سے واپس لوٹے, وہاں پہ جو ساری فضا ہے آپ دیکھ کر رہے ہیں, پاکستان نے عالمی دنیا کی رائے عامہ اس لیول پر تو ہموار کر لیا ہے. اس عالمی دنیا کا پریشر کیا بھارت کو, اس خطے کو جنگ میں دھکیلنے سے روک سکتا ہے, یا آپ لگتا ہے کہ نہیں یہ عالمی دنیا کا پریشر آئے گا اور بھارت رک جائے گا, یا بھارت اس کے باوجود بھی ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کر سکتا ہے؟ اچھا بٹی صاحب, یہ ہمیں عالمی پذیرائی ملی کیوں ہے؟ جی, اس کی وجہ بڑا امپورٹنٹ ہے پوائنٹ. یس, کہ کیوں ملی ہے کہ پہلے تو ہمارے ساتھ دنیا نہیں کھڑی ہوتی. یہ تو مودی صاحب تو یہ کہتے تھے کہ میں نے پاکستان کو دنیا بھر میں تنہا کر دیا, پھر یہ ہوا کیوں؟ بٹ صاحب ایک بات میں آپ کو بتاؤں, جی, سچ میں بڑی طاقت ہے. سچ جو ہوتا ہے نا وہ خدا کا چہرہ ہے, خدا کا چہرہ ہے. اسی وجہ سے کہ بھارت نے پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد پاکستان پر الزام لگایا بلا سوچے سمجھے اور بنا ثبوت کے.
ابھی تک جس وقت تک ہم گفتگو کر رہے ہیں اس وقت تک کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکا بھارت. بالکل ٹھیک. جب آپ کے پاس الزام کی کوئی وقت نہیں ہے جب کہ آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے. سب سے بڑھ کر بھٹی صاحب، اگر آپ نے دیکھا ہے پلوامہ کے بعد اس وقت کے لیڈرشپ کے بیانات سنیں، ابھی شفقت بھائی بیٹھے ہیں، پرانی ریلیں نکال لیں ذرا. جی اس وقت ایسی کیفیت تھی ہماری. اور اب پہلگام کے بعد ہم نے کل ابدالی میزائل کا تجربہ کیا ہے، جی. اور چیف صاحب مشقیں وہاں پہ جا رہے ہیں، ساری چیزیں کر رہے ہیں. ان کو یہ علم میں ہے کہ وہ ابھی چاہ رہے ہیں کہ میں محدود سا رد عمل دے کر فیس سیونگ کرنے دیں تاکہ مودی کو ووٹ ملے. اس کا بڑا فیصلہ کوئی جواب آئے گا. ہاں ابھی بھی وہ جو انڈین ٹی وی نے ایک اس کے پہلگام واقعے کے بعد مودی نے اپنی لیڈرشپ کو کہہ رہا ہے کہ اس پر ووٹ مانگیں. ٹھیک ہے نا، پلوامہ کے بعد اس کو ہم ڈسکس کریں گے، اس کو ڈسکس کریں گے ابھی ہم. جی ابھی بھی خاص صاحب کمپلیٹ کر لیں، میں آتا ہوں آپ کے ساتھ. خاص صاحب کمپلیٹ کر لیں. اچھا، وہ جو دو منہ توڑ جواب دیا ہے پوری پاکستانی قوم نے، قومی سلامتی کمیٹی نے دو ٹوک انداز میں، جس سے وہ خوفزدہ ہے کہ میں وہ محدود جو 2019 میں کیا تھا کام وہ نہیں ہوگا. اب شروع جیسے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ شروع کرنا تو آپ کے اختیار میں ہے، آپ جب مرضی کر سکتے ہیں، ختم کرنے کا جو اختیار ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہوگا، اس کو ہم کریں گے. یہ وجہ ہے کہ ابھی تک وہ جرت نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد بات کریں گے کہ بھارتی نے لاشوں پر ووٹ لینے کا مودی کا کھیل بے نقاب کر دیا ہے. اس کے اوپر بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بھارت کے اندر بی جے پی اور نریندر مودی کی مقبولیت زمین دوز ہونے کے بالکل قریب ہے، اور اسی صورتحال سے بچنے کے لیے ماضی کے اندر بھی مختلف فالس فلیگ کیے گئے، اور ابھی بھی ماہرین تجزیہ نگار اس معاملے کو اسی مقاصد کے ساتھ لنک کر رہے ہیں. ایک بھارتی میڈیا کی چینل کے اوپر ایک پروگرام کے دوران مودی کو کس طریقے سے کانگریس کے ایک رکن نے بے نقاب کیا کہ وہ لاشوں پر ووٹ حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں. یہ رہا سنیے مودی کیا کہہ رہے تھے. پاکستان کے بالا کوٹ میں ایئر اسٹرائک کرنے والے ویر جوانوں کے نام سمرپت ہو سکتا ہے کیا؟ میں میرے فرسٹ ٹائم ووٹر سے کہنا چاہتا ہوں، ان ویر شہیدوں کے نام آپ کا ووٹ سمرپت ہو سکتا ہے کیا؟ پلوامہ میں ویر شہیدوں کے نام سمرپت ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ ناظرین یہ آپ نے سنا کہ کس طریقے کے ساتھ ماضی کے اندر بھی جب 2019 میں انہوں نے اٹیک کیا بالا کوٹ کا جو ڈرامہ تھا، پاکستان نے اس کو عالمی میڈیا کے سامنے جا کے بے نقاب کیا، اور پھر آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کے ذریعے سے بڑا مؤثر جواب بھی دیا گیا تھا. اس وقت بھی پس پردہ یہی سیاسی مقاصد سے ووٹ حاصل کرنے تھے، بھارتی عوام کو بیوقوف بنانا اور خطے کو جنگ میں دھکیلنے کی اس وقت بھی ایک کوشش تھی. اب تھوڑا سا ایک اور آپ کو شارٹ سناتے ہیں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا. 2019 کے اندر ان کا حملے کے بعد جو بالا کوٹ کا انہوں نے ایک سینیریو ڈیولپ کیا، پلوامہ کا سینیریو ڈیولپ کیا، کیا کہنا تھا اور آج کیا کہہ رہے ہیں، ذرا ان کا لب و لہجہ اور اپروچ سنیے، پھر ذرا بات کریں گے خواجہ صاحب سے بھی اور شفقت ایاز صاحب سے بھی. پلوامہ جیسی تباہی مچا کر وہ سوچتا ہے کہ بھارت بھی بدحال ہو جائے گا. ہمارے ان دشمن، ہمارے پاکستان کے بیٹھے ہوئے لوگ یہ بھلی بھانتی سمجھ لیں، آپ نے جو راستہ اپنایا ہے آپ نے اپنی بربادی دیکھی. سرکشا بلوں کو لیے آگے کی کارروائی طے کرنے کے لیے سمے کیا ہو، تھان کیا ہو، سوروپ کیا ہو، وہ سارے فیصلے کرنے کے لیے اجازت دے دی گئی ہے. 22 اپریل کو جموں کشمیر کے پہلگام آتنکیوں نے معصوم دیش واسیوں کو جس بے رحمی سے مارا ہے، پورا دیش ویتھت ہے. یہ حملہ صرف نہتے پریٹکوں پر نہیں ہوا ہے، دیش کے دشمنوں نے بھارت کی آتما پر حملہ کرنے کا دساہس کیا. میں بہت اسپشٹ شبدوں میں کہنا چاہتا ہوں، جنہوں نے یہ حملہ کیا ہے ان آتنکیوں کو اور اس حملے کی سازش رچنے والوں کو ان کی کلپنا سے بھی بڑی سزا ملے گی، سزا مل کر کے رہے گی. خیر صاحب آپ کی طرف آؤں گا. مودی کے آپ نے یہ شارٹ سنے، کشمیر کی سیاست اور کشمیر کے معاملات کے اوپر آپ بڑی دسترس رکھتے ہیں، طویل عرصہ آپ کا صحافت کے اندر کشمیر ڈیسک کے معاملات کو ڈیل کرتے گزرا، اور 25-30 سالوں میں آپ نے مختلف سینیریوز کو آپ نے بیٹھ کے رپورٹ بھی کیا ہوگا اور اس کو شائع بھی کیا. ماضی کے اندر دنیا سپورٹ کرتی تھی بھارت کے موقف کی، بھارت کی بیانی کی، پاکستان کے لیے مشکلات پیدا ہوتی تھیں. اس مرتبہ سینیریو مختلف ہے، عالمی دنیا کے لحاظ سے بھی اور عالمی میڈیا کے بھی لحاظ سے.
اب مودی کو جس طریقے سے ہم نقاب بے نقاب کر رہے ہیں ہر موقع کے اوپر، اس کا ہر نیا پروپیگنڈا بے نقاب، ہر گھنونا جو منصوبہ تھا وہ بے نقاب، ووٹ مانگ رہا ہے اس وقت بھی پلوامہ کے اٹیک کے بعد کہ اس کے اندر جو لوگ مارے گئے ہیں اس کے توسط سے ہمیں سپورٹ ملے بی جے پی کو، اب بھی وہی پلان ہے آئندہ کے الیکشنز میں پہلگام کا ڈرامہ رچا کر۔ اب دنیا کو اس کنٹیکسٹ کے اندر جو ساری سینیریو دیکھ رہی ہے اور اس کے ساتھ ٹائمز آف انڈیا بھی اس کو بے نقاب کر رہا ہے، یہ مودی کو کسی جگہ پہ دنیا فکس کرنے میں کامیاب ہوتی ہوئی دکھائی آپ کو دے رہی ہے، یا ایک ہی اس کا حل ہے، اس کا علاج جو پاکستان کے پاس ہے اسی علاج سے ہی یہ اپنی اوقات میں آئے گا؟ اچھا نہیں، میں دیکھیے نہیں، یہ جو مودی صاحب ہیں انہوں نے جو گفتگو فرمانا شروع کی، ابھی سنائی ان کی بڑکیں آپ نے، جی لیڈر کبھی بڑک باز نہیں ہوتے، ٹھیک ہے بالکل نا؟ ٹھیک۔ بڑکوں سے نہ کوئی خوف میں مبتلا ہوتا ہے نہ اس کا کوئی اثر ہوتا ہے، یہ ان کی شخصیت کو بڑھ کے مسخ کرتی ہیں۔ ٹریننگ بھی ایسی نا آر ایس ایس کا حصہ رہے، وہی سوچ وہی پورا اپروچ۔ گنڈے ہیں پورے کے پورے، وہ بچر آف گجرات کا انہیں خطاب ہم نے نہیں دیا، انٹرنیشنل میڈیا نے دیا ہے، امریکہ نے اس کے اوپر پابندی لگائی، اس کو ویزا نہیں دیتے تھے، پرائم منسٹر بننے کے بعد ان کو آگے لایا گیا۔ اب ہوا یہ کشمیر کے تناظر میں بات کرنا چاہوں گا، اب جو انہوں نے 5 اگست 2019 کا جو اقدام کیا جس میں دفعہ 370 اور 35A کو ختم کیا گیا، اس کے بعد انہوں نے کروڑوں روپیہ خرچ کیا کہ مقبوضہ کشمیر میں بالکل امن ہو گیا ہے، لیکن 10 لاکھ آرمی رکھ کر، 7 لاکھ تو ریگولر آرمی ہے، 3 لاکھ جو آرمی ہے ان کی وہ سیمی جو جسے ہم کہتے ہیں آرمی، وہ لوگ بھی ہیں۔ ٹھیک۔ اب انہوں نے یہ پوری دنیا میں پروپیگنڈا کر کے تاثر دے کے کہ بالکل امن شانتی ہو گئی ہے، کشمیر کا کوئی نام بھی لے تو بڑی تکلیف ہوتی تھی، ہمارے جو سفیر ابار وہ بھی نام لیتے اس میں بھی تکلیف ہوتی تھی۔ ابھی اس بیوقوف اور بڑک باز کی وجہ سے کیا ہوا ہے، انہوں نے اس واقعے کو اتنا ہائی لائٹ کر دیا، مسئلہ کشمیر 5 اگست 2019 کے بعد جو دب گیا تھا اس کو پھر فلیش پوائنٹ بنا دیا۔ بالکل ایسا ہے، یعنی کہ جب آپ اور الجزیرہ نے آپ کی اس بات کی تائید کی ہے، الجزیرہ نے اپنی رپورٹ پہ لکھا ہے کہ بی جے پی کا جو آبادیاتی ایجنڈا ہے وہ کشمیر کی شناخت کے لیے خطرہ بن چکا ہے۔ ہاں، ابھی دیکھیں انہوں نے اس کی شناخت ختم کر، کشمیر کا پرچم ختم کر دیا بھارتی حکومت نے، ٹھیک ہے، ان کی ٹیریٹری ختم کر دی، ایک کٹ پتلی اسمبلی بنا دی، تمام اختیارات لیفٹیننٹ گورنر کو دے دیے گئے، ٹھیک ہے۔ سارا کچھ ختم کرنے کے بعد آج پوری دنیا میں پہلگام واقعہ کو، اور خود ہی مثلا یہ دیکھیں نا، ایس اے دولت جو سابق راج چیف ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ اپنا سب سے بڑا اپنا سیکیورٹی فیلئر ہے، بالکل ایسا ہے، یعنی کہ پنجابی کہتے ہیں کہ اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیرو، بالکل آپ کدھر منہ رخ کر رہے ہیں؟ بالکل ٹھیک۔ یہ سارا اربوں کروڑوں روپیہ لگا کے جو مسئلہ کشمیر کو دبانے کے لیے نوجوانوں کا قتل عام کر کے، تمام بوڑھی لیڈرشپ کو گرفتار کر کے، جو اس نے اتنا پیسہ لگا کے اتنی محنت مشقت کے بعد 2025 میں اسی اپنا غبارے میں ان پہلگام واقعے کے بعد اس میں سوئی ماری، وہ پھٹ گیا۔ بالکل ٹھیک۔ اب ساری دنیا پھر دوبارہ کشمیر پر گفتگو کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا معدنیات کی بل کی انہوں نے بڑی سپورٹ کی، اپنی پارٹی کو کنوینس کرنے کی کوشش کی، پارٹی کے اندر اختلافی آوازیں بھی تھیں، لیکن اب جنید اکبر صاحب نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے منع کر دیا کہ اس کو ووٹنگ کے لیے پیش نہیں کرنا۔ یہ صوبے کی خوشحالی کا، ملک کی ترقی کا ضامن ہو سکتا تھا، تو پی ٹی آئی کیوں اس سے ڈیٹریک ہو رہی ہے؟ دیکھیں، جب کیبنٹ میں بات ہوئی تھی نا تو تب بھی میں اس بات پہ برملا کہتا ہوں، اور میں نے ہر جگہ پہ مجھے تنقید کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیمین گنڈاپور صاحب جو ہے وہ بہت نیوٹرل ہے ہر چیز میں۔ اس نے تمام منسٹرز کو کہا، کیبنٹ کے ممبرز کو، کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہاں کسی جگہ پہ غلطی ہے تو بتائیں۔ سب سے زیادہ باتیں تقریباً 6-7 منسٹرز نے، میں بھی اس میں تھا، کہ میں نے سب سے زیادہ اسٹریٹجیکل منرلز پہ بات کی کہ اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کون کرے گا، تو وہاں پہ وہ لکھا گیا تھا۔ بات یہ ہے کہ الیمین گنڈاپور صاحب جو ہے نا، اس کی پوزیشن ایسی ہے کہ وہ اس سے پہلے بھی بہت ساری بل جو ہے نا انہوں نے پاس کیے ہیں، لیکن وہ اس طرح نہیں کہہ سکتا کہ وہ پینگ دیں۔ اس کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ تمام چیزوں کو ساتھ لے کر چلیں گے، خود بھی پارٹی کے ساتھ چلتے رہیں گے، چونکہ پچھلے دنوں افواہیں تھی کہ شاید ان کو نا سی ایم شپ سے کوئی آگے پیچھے کر دیا جائے۔ کوئی نہیں کر سکتا، اس کو سائڈ کرنے والا بھی ایک ہی بندہ ہے، وہ ہے عمران خان، اور اس کو لگانے والا بھی ایک بندہ ہے، اور وہ ہے عمران خان صاحب۔ تو عمران خان ایسا فیصلہ کر سکتا ہے؟ کوئی حالات ایسے ہیں؟ میرے خیال میں چیئرمین عمران خان صاحب کو جب یہ بات پہنچی ہے تو چیئرمین عمران خان صاحب نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ الیمین گنڈاپور صاحب جب تک وہ مجھ سے ملتے نہیں ہیں، جب تک وہ مجھے بریف نہیں کرتے، اور ایک کمیٹی بنائی ہے ایم این ایز کی جس میں ہے ارباب شیر علی، ڈاکٹر امجد، علی اصغر، یہ وہ ایم این ایز ہے جو میرے خیال میں جنید اکبر صاحب کی تجویز کنندہ ہے۔ ان ایم این ایز
کبھی خان نے کہا ہے کہ جب تک یہ کمیٹی مجھے کچھ بریف نہیں کرتے اور ایک اور سینئر لیڈرشپ ہے 5 بندوں کی کہ وہ اس وقت تک اس پہ کوئی پیش رفت نہیں ہوگی. اور میرے خیال سے اس کے بعد اگر ہمارے ورکرز یا کوئی بھی ایم پی ہے یا منسٹر کوئی بھی کسی پہ تنقید کرتا ہے تو وہ ظلم کرے گا, کیونکہ چیئرمین عمران خان نے آخر میں فیصلہ کرنا اگر وہ کہے گا. اور یہ ایک بات بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا چیئرمین عمران خان صاحب کی آزادی تک جو ہے نا یہ پاس نہیں کریں گے. چیئرمین عمران خان صاحب نے نہ پہلے کبھی پاکستان کو, پاکستانیوں کو, خیبر پختونخوا اور خیبر پختونخوا کی عوام کو کبھی بھی ڈال کی طور پہ یوز نہیں کیا ہے. اگر خیبر پختونخوا کو اس سے فائدہ ہے تو پاس ہوگا, نقصان ہوگا تو وہ بالکل کبھی ٹھیک ہے. بڑی اچھی اپروچ ہے, بڑی اچھی اپروچ ہے. ہم توقع یہ کرتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کا اور ملک کے فائدے کا ہے, ملکی اور صوبائی سے آ سکتی ہے, اور بانی پی ٹی سے توقع رکھتے ہیں کہ جلد اس پہ گوڈ دیں گے. آخری کویشچن آپ سے کرنا چاہوں گا شفقت صاحب, آپ خود مشیر ہیں سائنس اور ٹیکنالوجی کے, آپ کے ہاں آئی ٹی کے کچھ منصوبے بنے تھے, سیف سٹی ہو, ڈیجیٹل ہری پور کا منصوبہ ہو, سالوں تاخیر کا شکار ہے. ان کے جو مقرر ہونے کے ساتھ تکمیل کے سائل تھے وہ بھی ختم ہو چکے, ان میں مقرر وہ مکمل نہیں ہو سکے. ان کی پوزیشن کیا ہے, کیا وہاں پر بھی کوئی باضابطگیاں ہیں, کوئی بیڈ گورننس ہے, اور سٹیٹس کیا ہے ان کا؟ دیکھیں پہلی بات آپ نے جو ڈیجیٹل سٹی کی بات کی ہری پور کی, تو یہ پاکستان کا سب سے پہلا وہ تھا, اور یہ بھی چیئرمین عمران خان صاحب کا وہ تھا کہ مطلب ہم یہ سٹارٹ کریں گے 2022 میں مکمل 2022 میں نہیں 2022 میں سٹارٹ ہوا اور 2024 کمپلیشن کا وہ ایئر تھا. بدقسمتی سے 2022 میں ہماری حکومت چلی گئی, حکومت آئی انہی فارم 47 والے لوگوں کے پاس, کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے پاس. انہوں نے کیا کیا, جب وہاں پہ حکومت ان کی شروع ہو گئی تو تب تقریباً 37% پہ وہ کام شروع تھا, پھر انہوں نے 6% تک اس کا جو ہے نا بجٹ مختص کر دیا 2 سالوں میں, 2024 میں کمپلیٹ نہ ہو سکا. انشاءاللہ یہ میں آپ کو یہاں پہ آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ 2025 کا یہ جو ہمارا بجٹ پاس ہوگا, ہمارے علی امین گنڈاپور صاحب نے کہا ہے کہ انشاءاللہ اس کا جو G+5 ہمارا بلڈنگ ہے اس کو ہم کمپلیٹ کریں گے اسی سال, اور انشاءاللہ اس کی ہم اناگوریشن کریں گے. اور دوسری بات آپ نے بات کی سیف سٹی کی, تو سیف سٹی جو پروگرام تھا یہ 2018 میں سٹارٹ ہوا تھا خیبر پختونخوا میں, لیکن بدقسمتی سے نہیں چل سکا. اب اس پہ ہم نے سٹارٹ لیا ہے, اور کل ہماری اس کے حوالے سے MOU سائن ہونی ہے پولیس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ, آئی جی اور ہم سب سی ایم صاحب اس کی اناگوریشن کریں گے, اور انشاءاللہ 2 بلین ابھی ہم سافٹ ویئر کے لیے ریلیز کر رہے ہیں, اور تقریباً یہ 7-8 ارب کا پروجیکٹ ہے, اور یہ جلدی ہم سٹارٹ کر رہے ہیں. اچھی بات ہے. صوبائی سلامتی, اس کے ساتھ ساتھ امن و امان اور عوام کی سہولت جو ہیں یہ بر وقت مکمل ہونے چاہیے تھے. تاخیر ضرور ہوئی لیکن اب بھی ان کا جلد از جلد پائے تکمیل تک پہنچنا ضروری ہے. ناظرین یہاں پر ایک بریک لیں گے, اور بریک کے بعد بات کریں گے کہ واقعہ بارڈر پر پرچم اتارنے کی ایک پروقار تقریب ہوئی. قوم کا جذبہ بھی دینی تھا, لیکن وہاں پر جو بھارت کو پیغام دیا گیا ہے وہ پیغام کتنا پر اثر ہے, اور عالمی دنیا کے لیے بھی اس کے اندر کیا پیغام ہے, اس کے اوپر بات کریں گے. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. واگہ بارڈر پر قومی پرچم اتارنے کی پروقار ایک تقریب ہوئی. وہاں بڑی تعداد میں پاکستانی بھی موجود تھے, اور پاکستان سمیت دنیا بھر نے یہ منظر دیکھا کہ اس جوش و جذبے کا اس موقع پر مظاہرہ کیا گیا. اور اس تقریب کے بالکل سامنے بھارتی حدود کا جو گیٹ ہے وہ بھی ہمیں دکھائی دے رہا تھا. بھارتی سیکیورٹی فورس کے لوگ موجود تھے, اور وہ سائٹ پہ بھی بڑی تعداد میں وہاں موجود تھے, اور پوری دنیا نے پھر وہاں پر وہ نعرے بھی سنے, وہ قوم کا جذبہ بھی دیکھا. اور بالخصوص جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ تھی, وہاں پر اچانک جب مفتی عبدالرحیم وہاں پر سامنے آئے, انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی, اور بھارت سمیت پوری دنیا کو انہوں نے پیغام دیا. خاصا بہت واضح اور 2 ٹوک انداز میں انہوں نے نہ صرف پوزیشن کلیئر کی کہ پاکستان کا آئین اس کی اجازت نہیں دیتا, مسلمانوں کا دین اس بات کی اجازت نہیں دیتا کسی معصوم اور بے گناہ کو قتل کیا جائے, اور ساتھ انہوں نے اس مسئلے کو حل کرنے کی تجویز بھی دی. ان کی تجویز کو اور ان کے اس کو بیان کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ بھارتیوں کے لیے کیا میسیج تھا اور اقوام عالم کے لیے کیا تھا؟ ایک بٹی صاحب میں بتاتا چلوں, جو مفتی عبدالرحیم صاحب ہیں, یہ اس وقت جو ملت اسلامیہ پاکستان ہے اس کی ایک انتہائی معتبر شخصیت ہے. ان کا بہت علمی حلقوں میں, علماء کے حلقوں میں, تمام مکاتب فکر کے جتنے بھی ہمارے مکاتب فکر ہیں ان میں بہت احترام پایا جاتا ہے, اور بے پناہ دینی خدمات ہیں جن کی. بالکل. اب جب جو انہوں نے گفتگو کی ہے, یہ دیکھیں نا, ایک یونائٹڈ نیشن کا ایک چارٹر ہے, ایک اسلامی چارٹر بھی ہے, اس کے بالکل عین مطابق اسلام کا چارٹر کیا ہے. مثلا دیکھیں, ہمیں موت سے کوئی خوف نہیں ہے, ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے مرنا ہے اور آگے جانا ہے, ساتھ دینا ہے. ان دوسرے مذاہب کا, کچھ مذاہب ایسے ہیں جیسے ہندو مذہب ہے, ان کا مرنے کے بعد سب کچھ یہیں ختم ہو جانا ہے, ٹھیک ہے نا. اسی لیے نہ ہم کسی جنگ سے ڈرتے ہیں, چیزوں سے نہیں ڈرتے. لیکن اصول اسلام نے وضع کی ہیں. جو بات مفتی عبدالرحیم صاحب نے کی ہے, وہ پہلی بات جو یہ ہے کہ اسلام جو ہے کسی معصوم جو سیاح ہے جو بازار میں جا رہا ہے اس کو مارنے کی قطعاً کوئی اجازت نہیں دیتا.
وہ جو قتل کیے ہیں ان کو ڈھونڈے آپ, جس نے بھی مارے آپ نے خود مارے ہیں, جس نے مارے اس کو ڈھونڈے. لیکن اگر آپ کو یہ شک ہے, جی آپ کو یہ وہم ہے کہ یہ قتل ہم نے کروائے ہیں, تو اس پر اتنی اچھی تجویز ہے جو اسلامی چارٹر کے, جس کو یونائٹڈ نیشن کا چارٹر بھی تسلیم کرے گا کہ ایک بھارت اپنا دوست ملک, ایک پاکستان آپ کا دوست ملک, ٹھیک ہے, یہ دونوں اپنے اپنے فریق دیں, ٹھیک ہے, اور تیسرا جس کو جو غیر جانبدار نہ ہمارا دوست ہو نہ آپ کا دوست ہو, اس کو ثالث بنا لیتے ہیں. یہ دونوں دوست ممالک اپنی تجاویز پیش کریں, آپ براہ راست بڑی اس سے بہتر پیشکش کیا ہو سکتی ہے؟ اتنی خوبصورت مفتی صاحب نے, میں مفتی صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, میں ان سے یہی توقع کرتا ہوں, ایسی شخصیات جب معاشروں میں قوموں میں ہوتی ہیں تو ان کو پریشانی کی کوئی بات نہیں ہوتی. اس جو صاحب تجویز ہے, مثلا دیکھیں ابھی جنگی جنون میں جو اپنے بندہ فہم اور ادراک ہو جاتا ہے, اس پر ٹھنڈے دماغ سے غور کرے بھارت. یہ اتنی مؤثر بات ہے جو اسلامی چارٹر کے عین مطابق ہے, یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کے بھی عین مطابق ہے. دونوں ممالک ایک ایک فریق دیں, تیسرا غیر جانبدار ملک بٹھا دیں, وہ دونوں ثبوت دیں, وہ جس کو ملزم ٹھہرائے اس کو آپ کٹہرے میں کھڑا کر دیں, اس کی سزا ہے. کتنی بیوقوفی ہوگی بٹی صاحب, میں آپ کو بتاؤں, یہ 25 لوگ 26 لوگ مارے گئے ہیں جو عام سیاح تھے بیچارے, جو آئے تھے سیر کے لیے آئے تھے, اور جو مودی حکومت کی جو ناقص سیکیورٹی کی بھینٹ چڑھ گئے ہیں, یا انہوں نے خود مارے ہیں یا ناقص سیکیورٹی, دونوں میں سے تو ایک تو ہیں. اب بھینٹ وہ چڑھ گئے ہیں جو معصوم لوگ ہیں. اب ان 20 لوگوں کا مقدمہ لے کر, 26 لوگوں کا مقدمہ لے کر مودی صاحب آئے ہیں میدان میں. اگر مجھے جنگ لگ جاتی ہے, اس کے 26 لوگوں کو انصاف دلواتے لاکھوں لوگوں کی اور جان چلی جاتی ہے, تو اس سے بڑا جاہلانہ اسٹوپڈ سٹیپ کیا ہوگا, مجھے یہ بتائیے. بالکل درست کہہ رہے ہیں. تو اس پر یہ مفتی صاحب نے جو تجویز دی ہے اس کو تسلیم کرنا چاہیے, اس پر غور. لیکن غور کب ہوگا؟ جب آپ کا دماغ ٹھنڈا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے, لیکن آپ کے دماغ میں خناس اگر بھرا ہوگا پھر توجہ نہیں اس خناس کا بھی انہوں نے علاج تجویز کی ہے. انہوں نے بڑی بیلنس متوازن بات کی, دنیاوی قوانین کے مطابق بھی اور اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی, جس کی آپ نے نشاندہی کی. لیکن ساتھ میں انہوں نے کہا کہ علماء کرام افواج پاکستان کی شانہ بشانہ ہیں, اور اگر اس کے باوجود مودی اس بات کو اڈاپٹ نہیں کرتا اور کوئی جاہریت کرتا ہے تو پھر بہت ہی سخت قسم کا جواب دیا جائے گا. اور غزوہ ہند کی بھی انہوں نے حدیث پڑھ کے وہاں پہ اس کی بات کی, تو وہاں پر کیا امپیکٹ ہوگا انڈین سائیڈ پہ؟ جی دیکھیں, انڈین وہ اگر اپنے ہوش و واس اگر حاضر کریں تو اس پہ بڑا اچھا امپیکٹ ہونا چاہیے. جب جنگ کسی کے گھر میں گھس جائے گی, دیکھیں نا, بازار میں آپ کسی سے لڑے ہیں تو بازار سے آپ گھس کے گھر میں آ گئے ہیں, تو گھر سے بھاگ کر کہاں جائیں گے؟ جب ہم پر مسلط ہو جائے گی, ہمارے پاس لڑنے کے چوائس کون سی ہے؟ ہم نے کدھر جانا ہے پھر؟ ہم تو وہ قوم ہے جو کشتیاں جلا دی تھی ہمارے اسلاف نے, پھر ہم نے تو لڑنا ہی لڑنا ہے, اور اس طرح لڑنا ہے جو غزوہ ہند کی بات انہوں نے کیا ہے. پھر یہ لڑائی عام نہیں ہوگی, پھر یہ غزوہ ہند ہوگا, اور جو کچھ بھی ہمارے پاس دستیاب اسلحہ, چھڑی, پستول, گولی, چھوٹی موٹی جو کچھ ہوگا وہ سب پھر وار دیا جائے گا. زندہ ہی نہیں رہیں گے, ریاست ہی نہیں رہے گی, تو پھر جو اسلحے کے ذخائر اکٹھے کیے وہ کیا کر رہے ہیں؟ ان کا اچار ڈالنا ہے, اچار نہیں ڈالنا. وہ کسی جس کے لیے بنے ہیں اس کے لیے بنے ہیں, جانے کے لیے. امن پرامن, ہم بارہا کہہ رہے ہیں پوری دنیا کو, ہر پاکستانی, بلکہ اس وقت تو میں سمجھتا ہوں جو حکمران تو حکمران ہے, ہر شہری ایک بہتر, یہی اس کی تجویز ہے کہ ہمیں لڑنا نہیں ہے. لیکن اگر جنگ مسلط ہوئی تو پھر تاریخ یاد رکھے گی, ایک نئی تاریخ غزوہ ہند کی صورت میں مفتی عبدالرحیم صاحب کی بقول یہ پوری ہوگی انشاءاللہ. بالکل ٹھیک. آئی ہوپ کہ نریندر مودی نے بھی ان جذبات کو سنا ہوگا, اور چیز دی گئی بھارت کو بالخصوص اس سارے تنازع کو حل کرنے کے لیے. اس سے بہتر کوئی پیشکش نہیں ہو سکتی, اور دنیا پاکستان کے اس موقف سے پہلے ہی قائل ہو چکی ہے کہ سارے معاملے کی غیر جانبدار تحقیقات ہونی چاہیے. بھارت پہلے ہی سفارتی سطح پر, اخلاقی سطح پر اور عسکری سطح پر بھی یہ سارا اپنا جو ڈرامہ تھا اس کا وہ اس میں شکست کھا چکا ہے. ضرورت اس چیز کی ہے یہ شفایت فراہم کیے جائیں, یا غیر جانبدارانہ تحقیقات کے آپشن کو فوری طور پر مودی حکومت اڈاپٹ کرے. ناظرین, آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.